بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 7۔ چھٹے پارے کی آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اب 7ویں پارے کے شروع میں بھی بعض نصارہ ہی کا ذکر ہے جو قرآن سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں۔ یہ آیات حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں اور ان کی داڑھیاں آنسوؤں کی رمجم سے تر ہو گئیں۔ اصل میں اللہ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر ایسے دل اسے سنے جو بغض اور کینے سے خالی اور خوف و خشیت سے معمور ہوں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑتے ہیں۔ حقیقی نصارہ کے کلام اللہ سے متاثر ہونے اور رونے دھونے کا حل بتانے کے بعد شرعی مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ کیونکہ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، جیسے مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، یوں ہی مدنی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ تشریعی امور سے بحث ہوتی ہے۔ یہاں جو مسائل و احکام ذکر کیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے احتراز کرو۔ اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط، نہ غلو اور نہ ہی کمی کوتاہی۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کو تقوی اور کمال کا سبب سمجھا جائے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام اور حلال کے فرق ہی کو اٹھا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ نمبر 2، لغو قسم پر کوئی دینوی مواخذہ نہیں ہے۔ لغو قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے، حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا۔ البتہ ایسی قسموں پر کفارے کی صورت میں مواخذہ ہوگا جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائیں اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے۔ نمبر 3، شراب، جوا، بت اور پانسے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہے۔ ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض اور عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے۔ نمبر 4، احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ نمبر 5، احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو حرم قرار دیا ہے۔ اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ نمبر 6، زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور اپنے گمان کے مطابق حرام قرار دے رکھے تھے اور ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے، مثال کے طور پر بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ آیت نمبر 103 میں واضح طور پر بتایا دیا گیا کہ یہ مشرکین کا جھوٹ اور افتراء ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ نمبر 7، جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ اس وقت کی نشست میں اتنا ہی۔ اللہ نے زندگی رکھی تو کل انشاءاللہ یہیں سے آگے شروع کریں گے۔ اپنی دعوات صالحہ میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔